بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ روزانہ واقعات سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ ایک مرتبہ خلیفہ ہارون الرشید مکہ مکرمہ میں آیا تو عوام کو طواف کرنے سے روک دیا تاکہ وہ خود تنہا طواف کر سکے۔ جب وہ طواف کرنے لگا تو جھٹ ایک عربی نے سبقت کر کے اس کے ساتھ طواف کرنا شروع کر دیا۔ ہارون الرشید کو یہ بات ناگوار گزری اور اپنے حاجب کی طرف دیکھا۔ حاجب نے اپنے بادشاہ کی مرضی پا کر عربی سے کہا، میاں یہاں سے ہٹ جاؤ تاکہ امیر المومنین طواف کر سکیں۔ عربی نے جواب دیا، خدا کے نزدیک اس مقام میں چھوٹے بڑے، ادنا اعلیٰ، امیر غریب اور رائی و رعایا سب برابر ہیں۔ یہاں کون چھوٹا اور کون بڑا ہے؟ جاؤ، میں نہیں ہٹتا۔ ہارون الرشید نے اس کی یہ گفتگو سنی تو حاجب سے کہا، اسے رہنے دو۔ اس کے بعد ہارون الرشید حجر اسود کو چومنے کے لیے آگے بڑھا تو عربی نے سبقت کر کے حجر اسود کو پہلے چوم لیا۔ ہارون الرشید جب مقام ابراہیم میں نماز پڑھنے کو بڑھا تو عربی نے سبقت کر کے وہاں پہلے نماز پڑھنی شروع کر دی۔ خلیفہ ہارون الرشید جب طواف و نماز سے فارغ ہوا تو حاجب سے کہا کہ اس عربی کو میرے پاس بلا لاؤ۔ چنانچہ حاجب گیا اور عربی سے کہنے لگا، چلو تمہیں امیر المومنین بلاتے ہیں۔ عربی نے کہا، مجھے ان سے کوئی حاجت نہیں ہے، پھر میں کیوں جاؤں؟ ہاں، اگر انہیں مجھ سے کوئی کام ہے تو وہ خود میرے پاس کیوں نہیں آتے؟ حاجب یہ سن کر غصہ میں آ کر واپس ہوا اور اس کا جواب ہارون الرشید کو سنا دیا۔ ہارون الرشید نے سن کر کہا، بے شک وہ ٹھیک کہتا ہے، مجھے خود اس کے پاس چلنا چاہیے۔ چنانچہ ہارون الرشید خود اس عربی کے پاس پہنچے اور اس کے سامنے کھڑے ہو کر سلام کہا۔ عربی نے سلام کا جواب دیا۔ ہارون الرشید نے کہا، کیوں بھائی، اجازت ہے بیٹھ جاؤں؟ عربی نے جواب دیا، یہ گھر نہ آپ کا ہے اور نہ میرا، پھر مجھ سے اجازت کیسی اور میں اجازت دینے والا کون؟ یہاں ہم سب برابر ہیں، آپ چاہیں تو بیٹھ جائیں، چاہیں تو واپس چلے جائیں۔ ہارون الرشید اس قسم کی جرأت آمیز گفتگو سن کر حیران رہ گیا۔ اسے گمان تک نہ تھا کہ ایسی گفتگو بھی کوئی اس سے کر سکتا ہے۔ پھر وہ عربی کے پہلو میں بیٹھ گیا اور کہنے لگا، میاں عربی، میں تم سے تمہارے فرض کے متعلق پوچھتا ہوں، کیا تم بتا سکو گے؟ اگر تم اپنے فرض پر روشنی ڈال سکو تو میں تمہارا قائل ہو جاؤں گا۔ عربی نے جواب دیا، آپ کا یہ سوال معلم بن کر ہے یا متعلم بن کر؟ ہارون الرشید نے کہا، متعلم بن کر۔ عربی نے کہا، تو پھر طالب علموں کی طرح سامنے مؤدب ہو کر بیٹھو اور پھر پوچھو۔ ہارون الرشید مؤدبانہ طریقے سے سامنے بیٹھ گیا اور پھر فرض کے متعلق پوچھا۔ عربی نے جواب دیا کہ 1 فرض بتاؤں یا 5 فرض، 17 فرض بتاؤں یا 34 بتاؤں یا 94، 40 میں سے 1 فرض بیان کروں یا عمر بھر میں 1 فرض کا؟ یہ تفصیل سن کر ہارون الرشید نے طنزاً مسکرا کر کہا، میں نے تو تم سے صرف 1 فرض کا پوچھا ہے اور تم دنیا بھر کا حساب لے بیٹھے ہو۔ عربی نے کہا، ہارون، اگر دین میں حساب نہ ہوتا تو قیامت کے روز خالق مخلوق سے کبھی حساب نہ لیتا۔ خدا کا ارشاد کیا یاد نہیں؟ ہارون الرشید نے جب یہ سنا کہ عربی نے اس کا نام لے کر اسے مخاطب کیا ہے اور اسے امیر المومنین نہیں کہا تو غصے میں آ گیا، اور جب غصہ سرد ہوا تو کہنے لگا، قسم بخدا، اگر تم نے میرے سوال کا جواب نہ دیا تو میں تجھے صفا و مروہ کی پہاڑیوں کے درمیان ہلاک کروا دوں گا۔ حاجب نے کہا، امیر المومنین جانے دیجئے، اس حرم شریف کے طفیل، اس کی جان بخشی فرما دیجئے۔ عربی یہ سن کر کھلکھلا کر خوب ہنسا۔ ہارون الرشید اور بھی زیادہ حیران ہوا اور پوچھا، اس قدر کیوں ہنسے؟ عربی نے جواب دیا، تم دونوں کی مضاحکہ خیز گفتگو سن کر کہ ایک تم دونوں میں سے ایسی موت لے کر آنے کا مدعی ہے جو آئی نہیں، اور دوسرا ایسی موت کو ہٹا رہا ہے جو آ چکی، بھلا ایسی نامعقول باتیں دانا تسلیم کر سکتا ہے؟ ہارون الرشید یہ سن کر بے حد نادم ہوا اور منت سے کہنے لگا، بھائی، اب تو مجھے تمہارے جواب کا بے حد شوق ہے، برائے خدا میرے سوال کا جواب ضرور دو۔ عربی نے کہا، تو لو سنو، تمہارا سوال اس فرض کے متعلق ہے جو خدا نے مجھ پر کیا ہے، تو خدا کے مجھ پر بہت سے فرائض ہیں۔ میں نے تم سے 1 فرض کہا تھا، وہ تو دین اسلام ہے، اور جو 5 فرض کہے تھے وہ 5 نمازیں ہیں۔
اور جو 17 فرض ہیں وہ دن رات کی 17 رکعت ہیں، اور جو 24 فرض بتائے وہ دن رات کے سجدے ہیں، اور 94 فرض وہ ان سب رکعات کی تکبیرات ہیں، اور جو میں نے 40 میں سے ایک کہا تھا وہ 40 دینار میں سے 1 دینار کی زکوٰۃ ہے، اور ساری عمر میں ایک فرض بتایا وہ حج ہے۔ ہارون الرشید عربی کے حسن بیان اور تشریح مسائل کو سن کر بے حد مسرور ہوا اور اس کے دل میں بے حد قدر پیدا ہو گئی۔ اس کے بعد عربی نے کہا، آپ کے سوال کا جواب تو میں نے دے دیا، اب میرے بھی سوال کا جواب کیا آپ دیں گے؟ ہارون الرشید نے کہا، ہاں پوچھیے۔ عربی نے کہا، کیا فرماتے ہیں امیر المومنین اس شخص کے لیے جس نے صبح ایک عورت کو دیکھا تو وہ عورت اس پر حرام تھی، ظہر کا وقت ہوا تو حلال ہو گئی، عشاء کا وقت آیا تو پھر حرام ہو گئی، صبح ہوئی تو حلال ہو گئی، اس کے بعد پھر ظہر کا وقت آیا تو حرام ہو گئی، عصر کا وقت آیا تو پھر حلال ہو گئی، مغرب کا وقت ہوا تو حرام ہو گئی، عشاء کا وقت آیا تو پھر حلال ہو گئی۔ ہارون الرشید یہ سن کر کہنے لگا کہ تم نے مجھے ایک ایسے دریا میں ڈال دیا ہے جس سے بجز تمہارے دوسرا کوئی نہ نکال سکے گا، تم خود ہی اس کا جواب دو۔ عربی نے کہا، امیر المومنین آپ تو بہت بڑے صاحب اختیار حاکم ہیں، میرے ایک معمولی سے مسئلہ کے سامنے عاجز کیوں آ گئے؟ ہارون الرشید نے کہا، واقعہ یہ ہے کہ حق تعالیٰ نے تمہارا درجہ علم مجھ سے بلند کیا ہے، میری درخواست ہے کہ اس حرم شریف کی خاطر تم ہی جواب دو۔ عربی نے کہا، بہت اچھا، تو سنیے، وہ ایک ایسا شخص ہے جس نے صبح کسی دوسرے کی لونڈی کو دیکھا جو اس پر حرام تھی، ظہر کا وقت آیا تو وہ لونڈی اس نے خرید لی، اب وہ اس پر حلال ہو گئی، عصر کے وقت اس نے اسے آزاد کر دیا تو وہ پھر اس پر حرام ہو گئی، مغرب کے وقت اس نے اس سے نکاح کر لیا تو پھر حلال ہو گئی، عشاء کے وقت اس نے طلاق دے دی تو وہ پھر حرام ہو گئی، صبح اس نے رجوع کر لیا تو پھر حلال ہو گئی، ظہر کا وقت آیا تو وہ شخص مرتد ہو گیا، وہ پھر اس پر حرام ہو گئی، عصر کے وقت وہ شخص پھر مسلمان ہو گیا تو اس کی عورت اس پر حلال ہو گئی، مغرب کے وقت وہ عورت مرتد ہو گئی پھر وہ حرام ہو گئی، عشاء کا وقت آیا تو پھر وہ مسلمان ہو گئی، لہٰذا پھر حلال ہو گئی۔ خلیفہ ہارون الرشید یہ تفصیل سن کر حیران و ششدر رہ گیا اور اس عربی کو 10,000 دینار دینے کا حکم دیا۔ جب یہ دینار عربی کو پیش کیے گئے تو اس نے کہا کہ یہ درہم ان کے اہل کو دے دو، مجھے ضرورت نہیں۔ ہارون الرشید نے کہا، کیا میں تمہارے نام کوئی جاگیر کر دوں جو عمر بھر تمہارے لیے کافی ہو؟ عربی نے کہا، جس نے تمہارے نام ملک کر رکھا ہے وہ چاہے گا تو میرے نام بھی کوئی جاگیر کر دے گا، تمہارے واسطے کی ضرورت نہیں۔ ہارون الرشید وہاں سے لوٹا اور اس عربی کے متعلق دریافت کیا تو لوگوں نے بتایا کہ یہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادے حضرت موسیٰ رضا رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، جنہوں نے زاہدانہ زندگی اختیار فرما رکھی ہے۔ ہارون الرشید یہ حقیقت سن کر الٹے پاؤں دوڑا اور حضرت موسیٰ رضا بن جعفر صادق بن محمد بن علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کی پیشانی کو چوم لیا۔